آج خدمت خلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب خدمت خلق کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا اسلام ہمیں کس انداز کی اسلام جو ہے اس کو کس طرح پروموٹ کرتا ہے. چونکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن الحمدللہ اسلام کا حسن اور خوبی ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا میں بھی اس کی جزا ملنی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی جزا ملنی ہے. پھر اس کے حوالے سے کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے, وہ کون کون سے اصول ہیں جنہیں اپنایا جائے, اور کس پیرامیٹر پر یہ کام کیا جائے کہ یہ بہتر طریقے سے ہو, بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو, دیانتداری کے ساتھ ہو, ایمانداری کے ساتھ ہو. کیونکہ کوئی شخص اپنی رقم دے رہا ہے اور اس ٹرسٹ پر دے رہا ہے کہ آپ یقیناً اس کے ٹرسٹ کو قائم رکھیں گے, اس کے بھروسے کو قائم رکھیں گے اور یہ جو رقم ہے صحیح مستحقین تک پہنچائیں گے. تو اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں. یہ تینوں پروگرام دیکھیے گا اور کوشش کیجئے گا, دیکھیے گا اپنا کام کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آیا اس میں اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ کس حد تک ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, بہت عمدہ عالم دین ہے ماشاءاللہ, گفتگو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین اور بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں, مدلل گفتگو فرماتے ہیں, مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا حضرت, یہ فرمائے گا خدمت خلق جسے ہم کہتے ہیں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے اس کا سلسلہ دنیا بھر میں نظر آتا ہے, تو یہ فرمائے گا اور اس کو سراہا جانا بھی چاہیے, بالکل اس کی اپریسیشن بہت ضروری ہے. اسلام جو ہے وہ کس انداز میں اس کو پروموٹ کرتا ہے, کس انداز میں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اسلامی تعلیمات سے کہ ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں جب خدا نخواستہ ایسا وقت پڑ جائے. کیا فرمائیے؟ ہاں جی, آپ نے بہت عمدہ انداز میں اس کا آغاز فرمایا. بڑی نوازش. دیکھیے کہ خدمت خلق یقیناً یہ انسانیت کا موضوع ہے اور اسلام دین فطرت ہے اور تمام انسانوں کے لیے یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے جو اسلام نے عطا فرمایا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دین ہمیں کس قدر اس کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس سلسلے میں دیکھیے اگر کل دین کے یا دین کی تعلیمات کے اگر ہم 10 حصے کریں تو اس میں سے ایک حصے کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بنتا ہے اور باقی 9 حصوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بنتا ہے. اب وہ جو حقوق العباد ہیں انہی کی ادائیگی کے اندر ہی خدمت خلق کے تصورات چھپے ہوئے ہیں. واو. جب ہم اسلامی احکام میں سے نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. اگر زکوٰۃ کو دیکھیں تو یہ جہاں ایک طرف حق اللہ ہے کہ آپ نے جو کمایا اسے خرچ کریں, وہاں سوال یہ ہے کہ اس کا آگے مصرف کون ہے؟ مصرف تو وہ مخلوق ہے. بالکل مستحق لوگ ہیں جو غریب ہیں, محتاج ہیں, کمزور ہیں. 8 مصارف قرآن مجید نے بیان فرمائے. تو لہٰذا اس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ دین کے اندر خدمت خلق کا بہت بڑا ایک تصور ہے اور اس پر بنیاد ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے جو چیزیں ثابت کی, انسانیت کی خدمت کو دین قرار دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں, اسی خدمت خلق کو ہی اگر ایمان اور ہدایت کا نقطۂ کمال قرار دیا جائے تو یہ بھی کوئی مبالغے والی بات نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مطہرہ سے ایسا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر انسانیت قیامت تک بھی اس کی کوشش کرتی رہے تو اس کی اتباع تو کی جا سکتی ہے مگر اسے کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا اسوہ حسنہ ہمیں عطا فرما دیا. اب یہ جو خدمت خلق ہے اس میں پھر آپ یہ دیکھیے خدمت کے ساتھ لفظ خلق آ رہا ہے, صرف انسان نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے اسلام تو ہمیں جو سکھاتا ہے وہ انسانوں کا حق سب پر فائق ہے, مگر اس میں جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, حشرات بھی ہیں, اس میں تو تمام مخلوقات کی بات ہے. ہر شے کا اپنی اپنی جگہ حق ہے, لہذا اس کا حق ادا کیا جائے. اب خدمت حق, اس خلق کے ساتھ خدمت کا لفظ جب جوڑیں گے تو خدمت کرنا, اس کی سروس کرنا, اس کے کام آنا, کسی غریب کے, مستحق کے, مجبور کے, اس کا دکھ بانٹنا, اس کی تکلیف کو بانٹنا, اس میں کام آنا, اس کو مدد کرنا, سپورٹ کرنا, یہ جو ہے یہ انفرادی سطح پر جب ہوتا ہے, انفرادی سطح پر تو وہ دین ہے, ایمان ہے, ہدایت ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. مگر اسی انفرادی عمل کو جب ہم اجتماعی عمل کے اندر بدلتے ہیں تو پھر کوئی تنظیم وجود میں آتی ہے, پھر کوئی گروہ, کوئی آرگنائزیشن, کوئی NGO وجود میں آتی ہے,
وہ اس کا کام بھی سر آنکھوں پر، بالکل ایسے ہی۔ مگر یہی اجتماعیت یعنی انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جب خدمت خلق کا سفر جاری ہے تو یہی اجتماعیت کا کلائمیکس ہے ویلفیئر سٹیٹ کا قیام۔ واہ، گویا اسلام نے یہ کہا کہ تم ایک فرد بن کے یا ایک گروہ بن کے کب تک اور کیسے دکھی انسانیت کے کا مداوع کرتے رہو گے؟ تم ایک ایسی ریاست قائم کرو جو دکھوں کا مداوع کرے، بالکل، جو انصاف کی فراہمی کرے، جو مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو، کمزور کے ساتھ کھڑی ہو، بیمار کے ساتھ کھڑی ہو، جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو۔ تو یہ جو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے اس کی بھی بنیاد خدمت خلق کے اوپر ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ اپنے عملی نمونے کے اندر ساری چیزیں کر کے دکھائیں۔ بالکل، لہٰذا آج یہ آنے والا ماہ مبارک ربیع الاول شریف ہے۔ آج مجھے ایک دوست نے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم محفل میلاد کروائیں تو کیوں نہ ہم اس پیسے کو مخلوق کی خدمت کے اوپر خرچ کریں، خدمت خلق بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو۔ تو یقیناً جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا ہمارے لیے عین ایمان ہے، تو یہ دیکھیے کہ اسلام کا حسن ہے، یہ کیسے اسلام نے کتنی چیزوں کو سیکریفائی کر کے خدمت خلق کو ترجیح دی ہے کہ وہاں اسے کرو۔ اور میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ہمارے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو آئیے اس موقع پر جہاں ہمارے بھائی مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو وہ اس کے اوپر خرچ کریں اور اپنی چیزوں کو سیکریفائی کریں، اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آئیں۔ اور عین ممکن ہے کئی لوگوں کی اس مہینے میں برتھ ڈے آنے والی ہو تو انہیں بھی یہ ہے کہ اس سے بڑا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی اپنے بچوں کو تربیت بھی دیں اور جو کچھ ادھر خرچ کرنا ہے وہ بھی خدمت خلق کی طرف لے آئیں۔ اور اسی سے مجھے یاد آ گیا ماشاءاللہ آپ کی بھی برتھ ڈے ہے کل، تو یقیناً آپ بھی یہی جذبہ رکھیں گے اور یہی نیت اور ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر بھی دے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ جو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خدمت خلق ایک چھوٹے سے عمل سے بھی ہوتی ہے اور بڑے سے بڑے عمل سے بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، پھر اپنے علاقے سے شروع کریں۔ کسی آپ NGO کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، یا ریاست کے جو اجتماعی سرگرمیاں ہیں اس کا حصہ بن کے آپ خدمت خلق کے اندر مصروف عمل ہیں، تو یقیناً خدمت خلق بہت بڑا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کا اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کو جتنا پسند یہ بات ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کی خدمت کرے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا الخلق و عیال اللہ، کہ جو تمام خلق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کے کنبے کی خیر خواہی جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اچھا